نیشنلزم کا نعرہ لگاتے رہے، قائل رہے، اور وہ مشہور ترانہ انہوں نے گایا جو آج بھی انڈیا پہ نشر ہوتا رہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور قائد اعظم 1936 تک وہ بھی نیشنلسٹ تھے اور متحدہ ہندوستان کے قائل تھے۔ آل انڈیا سنی کانفرنس 1925 سے لے کر 1946 تک اس نے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر بڑے بڑے جلسے منعقد کیے، 1925 میں، 1935 میں، 1946 میں۔ 1946 میں 27 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک 4 دن کا یہ جلسہ حضرت محدث علی پوری کی زیر صدارت، جس کا انتظام و اسلام حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے کیا تھا، یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اتنا بھرپور تھا کہ خطبہ صدارت میں محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ تمام علماء اہل سنت، یہ آل انڈیا سنی کانفرنس یہ عہد کرتی ہے اور یہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ ہم ہر صورت میں پاکستان بنا کے دم لیں گے، اور اگر بالفرض قائد اعظم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پاکستان کو آخری منزل تک پہنچائیں گے اور بنا کے دم لیں گے۔ یہ جو 25 سے 35 اور 46 تک کا یہ عرصہ ہے، اس دوران میں حضرت محدث، میں یہ کہنا چاہتا تھا، محدث علی پوری اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز محنت تھی، جس کے نتیجے میں نہ صرف پورے ہندوستان کا نقشہ انہوں نے بدل کے رکھ دیا، بلکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ذہن کو بھی پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ متحدہ ہندوستان کے نعرے سے ان کو تبدیل کر کے ان کو دو قومی نظریہ ان کے دلوں میں بٹھا دیا۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن پاک کا پیغام ان کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اللہ رسول نے یہ دو قومی نظریہ جو دیا تھا، یہ قائد اعظم اور اقبال کے ذہن میں نقش کر دیا، اور نہ صرف سارے ہندوستان کو اس کا قائل کیا، بلکہ قائد اعظم نے حضرت نعیم الدین مراد آبادی کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ آپ جائیں تمام عالم اسلام کے لوگوں کو اس بات کا قائل کریں، ان کو بتائیں پاکستان اصل میں ہے کیا، اس کے مقاصد اصل میں کیا ہیں، ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ تو جناب نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ایک ایک مسلم ملک کے اندر گئے اور ساری دنیا کو اس بات کا قائل کر کے آگے قائد اعظم کو رپورٹ دی۔ قائد اعظم بہت خوش ہوئے اور آپ کو سفیر اسلام کا لقب عطا ہوا، شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ان بزرگوں کا، اور دیکھو ایک دفعہ ایک بندہ درس دے رہا تھا، ہمارا افسر ہی تھا، کہنے لگا تفسیر قرآن دیتے ہوئے، کہنے لگا ان میں اور ان میں فرق نہیں ہے، ان کے کھڑے بت ہیں، ان کے پڑے بت ہیں۔ میں نے کہا بتا یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ کیا تو نے؟ میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، بتا کس کا ترجمہ کیا؟ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تیرا یہ مطلب نہیں تو پھر تیرا کیا مطلب؟ بھیگی بلی بن گیا۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو بت کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دم سے یہاں پورا برِ صغیر کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی، اور انہی کے مریدوں نے یہ پاکستان بنایا۔ آج اگر نماز ہو رہی ہے ان کے دم سے ہو رہی ہے، آج اگر یہاں مسجدیں قائم ہیں ان کے دم سے قائم ہیں، آج اگر یہاں اذان ہو رہی ہے ان کے دم سے ہو رہی ہے، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں ان کے دم سے ہو رہی ہیں، انہی کے مریدوں نے، انہی کے خلفاء نے اس پاکستان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری طرف سے، یا الہ العالمین ان کی روحوں کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، اور وہ تمام بزرگ بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں جنہوں نے اس تحریک پاکستان کے درمیان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن کی عصمتیں قربان ہوئیں، جن کے خاندان داؤ پر لگے، جو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور زندگی بھر کا دکھ جھیل کر ہمیں سکھ عطا فرمایا، یہ شامیانہ پاکستان کا ہمیں عطا فرمایا۔ الہ العالمین ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان سب شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، ان کی سب کی کاوشیں قبول فرما، جنت الفردوس میں ان کو بلند ترین مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان بزرگوں کے صدقے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح انہوں نے پوری قوم کو آل انڈیا سنی کانفرنس کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر دیا۔
یا الہ العالمین آج پاکستان کا مستقبل بچانے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی عطا فرما اور انہی بزرگوں کے سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر اس کا تحفظ اور اس کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جس مقصد کے لیے جو نعرہ جو ہم نے لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یا الہ العالمین پاکستان کے اندر ہمیں لا الہ الا اللہ کی بہاریں دکھا پاکستان میں نظام اسلام کی بہاریں دکھا پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دکھا پاکستان کو طاغوتی طاقتوں کے شر سے پاک فرما طاغوتی طاقتوں کے قدموں سے پاک فرما ان کی تمام ملکوں کی ایجنسیاں سارے طاغوت کی ایجنسیاں اس قوم کو حصے بکھرے کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں شب روز محنت کر رہی ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں ایک دوسرے سے توڑ رہی ہیں الہ العالمین تمام دشمنان اسلام کو ناکام و نامراد کر دے بالخصوص ہماری دعائیں یا الہ العالمین غزہ اور فلسطین اور جتنے بھی مجاہدین ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں اور آزادی کی طرف کر رہے ہیں الہ العالمین سب کو آزادی کی نعمت عطا فرما فلسطین کو آزادی عطا فرما الہ العالمین اسرائیل امریکہ اور نیٹو بدمعاش بنے ہوئے پوری روئے زمین پر انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے اور انہوں نے دنیا کو تہس نہس کر رکھا ہے الہ العالمین ان کو نیست و نابود کر دے ان کے اسلحہ خانے تباہ کر دے ان کی فضائی قوت تباہ کر دے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تباہ کر دے ان کے تار پول بکھیر دے ان کے بخیے ادھیڑ دے ان کو نیست و نابود کر دے الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو غالب کر دے کفر کو مغلوب کر دے یا الہ العالمین یہ ادارہ اور یہ سراج الاسلام میرے استاد ہیں حافظ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے داخلہ عطا فرمایا اور لقب دہن بھی دیا اور ان بزرگوں کے سائے میں اور پھر 4 بڑے اولیاء کرام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا استفادہ کا مجھے شرف حاصل ہوا فقیہ اعظم مولانا نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے پڑھ کے آئے وکی شریف کے اندر اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سب بزرگوں سے مجھے استفادہ کا موقع ملا الہ العالمین میرے ان تمام بزرگوں کو میرے ان تمام اساتذہ اور مشائخ کے نظام کو الہ العالمین جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرما ان کا یہ فیض جاری و ساری فرما ان کا فیضان ہمیں نصیب فرما ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حافظ محمود احمد صاحب سے میں نے قرآن بھی پڑھا قرآن بھی منزل ساری ان کو سنائی اور ابتدائی طرز نظامی کی کتابیں ان سے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے یا الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما ہم سب کے والدین اور جتنے بھی اعزاء و اقرباء مسلمان بھائی انتقال کر گئے الہ العالمین سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جتنے لوگ وقت نکال کر آئے الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا سننا پڑھنا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا ذریعہ نجات بنا یا الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما حاضرین کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور مقررین کا قاری صاحبان کا نعت خوانوں کا یہاں پڑھنا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین عام صاحب کے ہمشیرہ بیمار ہیں سب ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ فوری ان کو صحت کاملہ عالمین خوشحالی نصیب فرما معاشی کرائسس سے نجات عطا فرما سیاسی کرائسس سے نجات عطا فرما ہمیں نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ یہاں دکھا عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی زندگی اسلام پہ اور خاتمہ ایمان پہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله